بسم اللہ الرحمن الرحیم والنبی هو انسان مبعوث من اللہ تعالی. یہ ہے مناظرہ رشیدیہ صفحہ نمبر 21 اور سطر نمبر 3. والنبی هو انسان مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ. نبی وہ انسان ہیں جو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہوں، اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے. تو نبی وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے. فَإِنْ كَانَ ذَا كِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ، اگر وہ نبی کتاب والے اور نئی شریعت والے ہوں کہ ساتھ ہی اللہ نے ان کو کتاب بھی دی ہو اور نئی شریعت بھی دی ہو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی اور نئی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل دی اور نئی شریعت، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن دیا. تو اگر وہ نبی کانا میں ہوا کہ ضمیر وہ نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اگر وہ نبی کتاب والے اور نئی شریعت والے ہوں تو اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے. تو نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، کہ ہر رسول نبی ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں. بعض نبی تو ہیں مگر رسول نہیں ہیں. وَإِضَافَةُ الْأَنْبِيَاءِ لِلْإِسْتِغْرَاقِ، اور انبیاء کی جو اضافت ہے وہ استغراق کے لیے ہے، یعنی علی سید انبیائہ، اس کے تمام انبیاء کے سردار پر. تو انبیاء کی اضافت جو ضمیر کی طرف کی گئی ہے وہ اضافت استغراق کا افادہ کر رہی ہے. اب معنی ہو گیا کہ درود نازل ہو اس کے انبیاء کے تمام انبیاء کے سردار پر. فَيَتَنَاوَلُ الرُّسُلَ أَيْضًا، تو یہ اضافت چونکہ استغراق کے لیے ہے لہذا یہ رسولوں کو بھی شامل ہے. لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نبینا علیہ السلام داخل فیہم فَيَلْزَمُ كَوْنُهُ سَيِّدًا مِّن نَفْسِهِ، کہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی داخل ہیں، یعنی علی سید انبیاء میں جو انبیاء ہیں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی داخل. تو لازم آئے گا ان کا خود اپنے لیے سردار ہونا. تو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان میں یعنی انبیاء میں ہمارے نبی علیہ السلام بھی داخل ہیں، تو لازم آتا ہے ان کا اپنے لیے ہی سردار ہونا، اپنے لیے بھی سردار ہونا. لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم کہیں گے يَحْكُمُ بَدَاهَةُ الْعَقْلِ بِخُرُوجِهِ علیہ السلام، اچھا منہم صلاۃ اللہ علیہم. بداہت عقل یہ حکم کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء سے اس جگہ خارج ہیں، انبیاء صلوات اللہ علیہم سے خارج ہیں. یہ بداہت عقل سے یہ بات ظاہر ہو رہی کہ اس جگہ جب علی سید انبیاء ہی کہا جا رہا ہے تو انبیاء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہیں. کا قول ہی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی کا قول
واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں علی کل شیء، شیء کے معنی موجود، تو ہر شے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خارج ہے، تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات پر بھی قادر ہے۔ تو یہاں شے سے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات خارج ہے، ویسے انبیاء سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خارج ہے۔ وَسَنَدِ أَوْلِيَائِهِ، اور سند اولیاء کا عطف کیا گیا ہے علی سید انبیائہ پر، کہ درود نازل ہو اس کے انبیاء کے سردار اور اس کے اولیاء کی سند پر۔ اولیاء ولی کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو سند ہیں، جن سے، سند کا مطلب جن سے سہارا لیا جائے، جن پر بھروسہ کیا جائے، تو اولیاء جن کو سند بنائیں، جن سے سہارا لیں، ان پر درود نازل ہو۔ تم سہارا سے وَالسَّنَدُ مَسْتَنَدْتَ إِلَيْهِ، سند وہ ہے جس سے کا تم سہارا لو، جس پر ٹیک لگاؤ۔ وَأَوْلِيَاؤُهُ تَعَالَى خَوَاصُهُ، اور اولیاء اللہ کے جو اولیاء ہیں، اولیاء ولی کی جمع، تو اللہ کے اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، آمزی کہ وہ نبی ہوں یا غیر نبی ہوں۔ تو اولیاء شامل ہے نبی اور غیر نبی سب کو، لیکن یخرج نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدلالت العقل، لیکن یہاں بھی سند اولیاء میں جو اولیاء ہیں، تو چونکہ سند کی اضافت اولیاء کی طرف کی گئی ہے اور سند سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اولیاء سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خارج ہیں۔ اچھا، دلالت عقل سے۔ وَالظَّاهِرُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْأَوْلِيَاءِ ہا ہونا من سوى الانبیاء من العلماء والصلحاء، اور ظاہر یہ ہے چونکہ انبیاء کا ذکر ہو گیا، تو اس اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ اولیاء سے مراد اس جگہ انبیاء کے علاوہ جو علماء اور صلحاء ہیں۔ ولا یخفا ما فی لفظ سیدی و سندی من صنعت التجنیس، اور لفظ سید اور لفظ سند میں جو صنعت تجنیس پائی جاتی ہے، لفظ کا دوسرے کے مشابہ ہونا۔ تو تجنیس تام تو یہ کہ سارے حروف ملتے ہوئے ہوتے، یہاں تجنیس تام تو نہیں، تجنیس ناقص ہے کہ سین یہ دال پہلے میں ہے اور سین نون دال ایک حرف کا فرق ہے، تو یہ تجنیس ناقص ہے، تو پوشیدہ نہیں لفظ سید اور سند میں جو صنعت تجنیس ہے۔ وَعَلَىٰ أَحْبَابِهِ الْمُعَارِضِينَ لِأَعْدَائِهِ، اور درود نازل ہو اس کے احباب پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احباب پر، المعارضین لأعدائہ، جو معارضہ اور مقابلہ کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے جو مقابلہ کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں کفار، اور توحید کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی رسالت کا انکار کرنے والے جو کفار اور مشرکین ہیں، تو ان سے جو معارضہ اور مقابلہ اور جہاد جو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب، ان احباب پر درود اور رحمتیں نازل ہوں۔ تو رسالت ہی میں ہی کی ضمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے انکار کرنے والے کفار سے، کفار میں سے جو آدھا ہیں۔
تو یہ من بیانیہ ہے اور آدھا کا بیان ہے۔ کس سے یہ معارضہ کرتے ہیں؟ تو کہا ہے کہ باللسان والسنان، زبان سے اور سنان، سنان کہتے ہیں نیزہ وغیرہ، یعنی اسلحے سے، والمعجزات والفرقان، اور معجزات سے اور فرقان سے، یعنی قرآن کریم سے، فرقان جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کے احباب جو دشمن ہیں اللہ کے، اور وہ ہیں کفار اور توحید اور رسالت کا انکار کرنے والے، ان سے یہ معارضہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، زبان سے بھی، کیسے کہ ان کے اوپر حجت اور برہان قائم کر کے، اور اسلحہ سے جنگ کر کے، اور معجزات سے حجت قائم کر کے، اور قرآن کریم کے ذریعے، بحیث عجزوا عن الاتیان بمثل اکثر صورت منہ، اس حیثیت سے کہ وہ عاجز آ گئے قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں اس کی صورتوں میں سے مختصر ترین صورت کا مثل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي مَكَّةَ مُشْرِكٌ إِلَّا وَأَن يُظْهِرَ الْإِيمَانَ، مکہ میں کوئی مشرک باقی نہ رہا مگر یہ کہ وہ ایمان ظاہر کرے۔ اور احباب کون ہیں؟ تو کہا کہ والاحباب الذین یحبونہ صلی اللہ علیہ وسلم، احباب وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بے صمیم قلبہم، اپنے دلوں کی گہرائی کے ساتھ، و خلوص اعتقادہم، اور اپنے اعتقاد خالص کے ساتھ، اور آل ان میں داخل ہیں احباب میں۔ فلا حاجت الی التصریح بہم، لہذا آل کی تصریح کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ولا یذهب علیک، تم پر یہ بات نہ جائے، مخفی نہ رہے کہ ما فی لفظ المنع والنقض والسند والمعارضۃ من حسن براءۃ الاستحلال، کہ اس میں جو لفظ منع آیا ہے، نقض اور سند اور معارضہ، ان میں جو براءت استحلال کا حسن پایا جاتا ہے وہ مخفی نہیں۔ براءت استحلال کہتے ہیں کہ خطبہ میں شروع میں ایسے الفاظ کو، ایسی چیزوں کو ذکر کر دینا جو مقاصد سے تعلق رکھیں، جن سے مقصد کی طرف اشارہ ہو جائے، تو ان کو کہا جاتا براءت استحلال۔ تو منع آگے مباحث میں آنے والا ہے، نقض آنے والا ہے، سند آنے والا ہے، معارضہ آنے والا ہے، ان سب کو خطبہ میں ذکر کیا، لیکن اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ تو کہا ہے کہ المناسب لآداب المقال، جو کہ آداب مقال، بات کہنے والے اور کلام کرنے والوں کے آداب کے مناسب ہے۔ کما نبہناک علیہ فی اول الحال، جیسا کہ ہم نے اس پر اول حال میں پہلے ہی تنبیہ کر دی ہے۔